لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھئے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے، کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے۔ نمبر 1 الذکر، الذکر، دی ریممبرنس از قرآن، تلاوت قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے۔ نمبر 2 اقیم الصلاۃ للذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم۔ 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے۔ آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا، یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات۔ کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری میں۔ جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت۔ باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں۔ اور حکمت کیا رکھی ہے، سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے۔ آپ نکلے، آئے پھر گئے، سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے، ظہر پڑھتا تھوڑا سا وقت گزرا، عصر آ گئی، عصر پڑھتا تھوڑا سا وقت گزرا، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے۔ آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پھر اس کی فائنل شکل سجدہ۔ اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا ہے؟ تکبر۔ اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے کر، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے، یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ کرے۔ تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں، اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ، رات کو سوئے تو یہ دعا مانگے، پیشوے کا منہ تو احیا، صبح آنکھ کھلتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکل رہے ہیں، دعا مانگیے غفرانک، گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر، اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا۔ اور 2 نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانتے تھے تو ہمارا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، 2 نسبتیں قائم ہو گئی۔ وقت کیا لگا؟
نہ داخل ہوتے آئبون تائبون لربنا حامدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ۔ چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو، اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے۔ اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے۔ آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے، کیا چیز ہے آپ کی، اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا۔ تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ ہے پی پی۔ جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے۔ ایک ماہر امراض روحانی سجسٹ کرے۔ اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کو، ان کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن سے نہ حدیث۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہو آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ HIV جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے۔ ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف ڈیفنس میکینزم میں وہ شیٹر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوا میں ذکر یہ پریونٹیو ہے، اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے۔ اس پھونکے مارنے سے جو صفری جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ پھونک اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی۔ لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگتا، تو دل غافل نہ ہو۔ زندگی کا کوئی فعل، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہمبستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے، خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے، یہ دوا میں ذکر کا ذریعہ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی شے ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہوگا ذکر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے، ذریعہ ذکر کو ہم نے ذکر سمجھ لیا ہے۔ زبان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذریعہ ذکر ہے کہ زبان یہ الفاظ کہہ رہی ہو اور دل میں یہ کیفیت وارد ہو جائے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ یہ میں نے مباحث جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے درس میں، کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا درس تھا، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں مستحضر کر لینا، موجود کر لینا۔ اور فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخری، دو حقیقتوں کو جوڑنا تاکہ تیسری حقیقت برآمد ہو جائے۔ منطق کیا ہے؟ الف برابر جیم کے، الف برابر بے کے، بے برابر جیم کے، لہذا الف برابر جیم کے، یہ تیسری حقیقت سامنے آ گئی۔ دو پریمیسز کہلاتے ہیں، صغرا کبرا۔ الف برابر بے، بے برابر جیم، یہ دو صغرا کبرا، نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر جیم۔ یہ فکر ہے، گتھیاں سلجھانا، جوڑنا، حقائق کو جوڑ کر نتیجے نکالنا۔ آپ نے دیکھا ہے دھواں، کہہ دیا آگ لگی ہوئی ہے، بھائی آگ تو تم نے نہیں دیکھی۔ نہیں بھائی، میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔
تو اگرچہ میں اب آگ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میری میموری میں، میرا کمپیوٹر جو ہے اس کی میموری میں یہ بات موجود ہے کہ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، تو دھواں ہے تو آگ ہے۔ تو یہ منطق کی مختلف قسمیں ہیں۔ منطق کے ذریعے سے کسی حقیقت کو پہچاننا یہ فکر ہے، اور اللہ کو دل میں لے آنا اور اس کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے علم کا حصول، یہ ذکر ہے۔ اب اس ذکر کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے بڑا ذکر وہ ہے جس کا ذکر سب سے پہلے آیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کو قرآن کہتا ہے الذکر، دی ریمائنڈنگ، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے وہ حافظ ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، سورہ ہجر میں آیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، حالانکہ وہ ذکر نہیں مانتے اسے، لیکن قرآن کا نام الذکر اتنا یعنی معلوم تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ہم تو تمہیں مجنون مانتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے، الذکر سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لیکن سب سے جامع ذکر نماز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ذکر ہے جو زبان اور قلب سے ہو رہا ہے صرف، ایک ذکر ہے جس میں آپ کا پورا جسم ہے، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر جھکاؤ کے ساتھ، قنوت ہو رہا ہے، آپ کا پورا وجود جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اس وقت۔ صرف آپ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں وہی ذکر نہیں ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ جس حیثیت میں کھڑا ہے اس وقت، اسے قنوت کہتے ہیں۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک جھکاؤ کسی کیفیت ہونا، یہ بھی تو تم آپ کے پورے وجود سے ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، یہ ذکر ہے، آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، آپ نے اپنی انانیت اور خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، یہ بالفعل ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، پیشانی جو انسان کی عزت کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے اونچا، خاک میں رکھ دیا ہے یا اللہ کے قدموں پر رکھ دیا ہے۔ اپنی خودی کی نفی، اپنی انانیت کی نفی، یہ ساری اسی لیے کیا کہا گیا ہے، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود۔ انسان اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی شے ہماری انانیت، میری مرضی، میری عقل، میری سوچ، میرے مفادات، میری ملکیت، یہ میں جو ہے یہی تو سب سے بڑا بت ہے۔ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے وجود کا ہی تو سب سے بڑا دیوانہ ہم ہے، اپنی ہستی، اپنی انانیت۔ اب تکبر کو اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ تکبر ہے۔ لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے اس تکبر کی نفی مطلق کر دی، اللہ کے قدموں میں، اللہ کی زمین پر پیشانی رکھ دی۔ تو یہ وجود کا ذکر ہے۔ تو ہم گویا کہ جب نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ اکبر ہے، اس میں ہم سورہ فاتحہ ہے جو خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، بہت بڑی تعداد میں، ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ذکر ہے۔ لیکن جامع ذکر جو ہے وہ ہے نماز۔ نمبر 3 ایک ذکر کی اور کیٹیگری ہے، اور یہ ہے دائمی ذکر۔ دائمی ذکر کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ اگر تو آپ ہر حال میں ذکر کریں گے تو کام کون سا کریں گے پھر؟
نہیں، دنیا کا کام بھی کرو، ذکر بھی کرو. سونے لیٹے ہو اللہ کا ذکر کرو. دعا وہ مانگو جو مسنون حضور مانگتے تھے. دعا مسنون ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے تعلق جڑ گیا. اور وہ مسنون الفاظ ہیں، حضور کے ہیں، حضور سے تعلق جڑ گیا. ایک تیر میں دو شکار. صبح اٹھے ہیں تو فوراً وہی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. پھر آپ جانے لگے ہیں بیت الخلاء میں، دعا مانگیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکل رہے پھر دعا مانگیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ کا شکر ہے، اذیت بخش چیزیں اس نے مجھ سے دور کر دی. یہی فضلات جو ہے، پیشاب بند ہو جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی. اگر آپ کو قضاء حاجت نہیں ہو رہی، جان پر بن جائے گی. لیکن یہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کرنی ہے، مجھے عافیت بخشی ہے، اس کا شکر ہے. ہر کام کرتے ہوئے دنیا کا کوئی نہ کوئی مسنون دعا ہو. شیشہ دیکھیے، آئینہ، دعا ہے. کپڑے بدل رہے، دعا ہے. گھر سے نکلے ہیں، دعا ہے. بازار میں داخل ہو رہے، دعا ہے. بازار سے واپس آئے، دعا ہے. گھر میں پھر داخل ہوئے، دعا ہے. مسجد میں داخل ہوئے، دعا ہے. مسجد میں تو جو کچھ بھی وقت گزرے گا دعا ہی دعا ہے. پھر واپس نکلیں گے پھر دعا. کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کریں تو دعا ہے. یہ ہے دوام ذکر کی جو مسنون ترین شکل ہے. چوتھی کیٹیگری ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جیسے کہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ میرا تجزیہ کریں، میری سوچ میں کہاں کجی ہے جس کی وجہ سے میں کنٹراڈکشنز کا شکار ہو گیا ہوں، وہ اصلاح کریں میری سوچ کی. اسی طرح کوئی ماہر امراض قلب، ماہر امراض نفس، وہ دیکھے آپ میں اس میں مال کی محبت زیادہ ہے، لہذا وہ آپ کو ایسی آیات بتائے جن سے کہ مال کی محبت کم ہو. اس کا ورد کیا کرو بھائی، اس کا ورد کیا کرو. جاؤ اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ نے کہا کر، پکاؤ اس کو جا کر، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. تو یہ پی پی کال ہوگی، پرسن ٹو پرسن ڈفر کرے گی. کسی میں شہوت کا زور زیادہ ہے، کسی میں کچھ اور ہے، کسی میں شہرت کی طلب زیادہ ہے. تو ان کو ان کے مناسب حال دوا تجویز کرنا قرآن سے، قرآن کی آیات سے، کہ جس کا مراقبہ کرے، تکرار کرتے رہے تو اس پر اس کا علاج ہو جائے. یہ چوتھی شکل ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف